تو آدم علیہ السلام کو تو مکمل کامل بنایا گیا اور ان کی زوجہ کو ان کی ایک پسلی سے بنایا گیا تاکہ تھوڑا سا اس میں نقص موجود رہے. وہ نقص کیا ہے؟ کمزوری. مرد طاقتور ہوتا ہے اور عورت اس کی نسبت کمزور ہوتی ہے. مرد میں برداشت کی قوت زیادہ ہے، عورت میں برداشت کی قوت کم ہے. خواتین یہ بات سن کے غصہ تو بہت ہوتی ہوں، لیکن حقیقت ہے بھائی. چھپکلی گر جائے مردوں کی چیخ نکلتی ہے، کیسی خواتین کی چیخ؟ یہ تو حقیقت ہے نا، اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. اسی سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی نسبت عقل کم دی ہے. یہ صحیح حدیث ہے، اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے. تو اب اس پہ بھی دنیا اچھل جاتی ہے کہ کیوں بھائی، کیوں کم دی ہے؟ وہ تو ذہین ہوتی ہیں لیکن مرد کی نسبت کم ہے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ جیسے بعض عورتیں مردوں سے زیادہ طاقتور ہوتی ہیں تو ایسے ہی بعض مردوں سے زیادہ ذہین بھی ہوتی ہیں. لیکن اوور آل ایک قاعدہ اور کلیہ جو بنایا گیا ہے وہ یہ کہ مرد میں ذہانت زیادہ ہوگی، عورتوں میں نسبتاً کم ہوگی. لیکن کبھی کبھی اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے. حضرت عائشہ میں ذہانت زیادہ تھی بہت سے مردوں سے، بہت سے صحابہ سے زیادہ ذہین تھیں. ایسا حدیث کا مطلب بیان کر دیتی تھی کہ بہت سے صحابہ کی توجہ اس طرف نہیں جاتی. حضرت عمر نے ایک حدیث بیان کی، اس کا مطلب بیان کیا. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ عمر پہ رحم کرے، بیچارہ حدیث کا مطلب سمجھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ کتنی ذہین تھی وہ. تو ایسے ہی اس دور میں بھی بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ نے ایک ایکسٹرا آرڈینری ذہین بنایا ہوتا ہے. لیکن عمومی طور پر قاعدہ کیا ہے کہ مرد میں ذہانت زیادہ ہے. تو یہ حکمت تھی کہ حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا. اور اس میں حکمت یہ بھی تھی کہ انسان کو اپنی جنس کی طرف میلان ہوتا ہے. اگر بالکل الگ پتلا بنایا جاتا تو دونوں کی مٹی الگ الگ ہو جاتی، تو دونوں کی طبیعت ایک دوسرے کی طرف مائل نہیں ہوتی. جیسے جنات کو اللہ نے آگ سے بنایا، اب ہمیں جنات اچھے نہیں لگتے اور جنات کو ہم اچھے نہیں لگتے. تو یہ آپس میں کچھ ریلیشن ہونا چاہیے نا، ایک جو ہے وہ جو فیملی ہے وہ ایک ہونی چاہیے. تو یہ بہت ساری حکمتیں تھیں. پھر آدم علیہ السلام کے جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. تو جو لڑکا لڑکی ہوتے تھے ان کو بھائی بہن سمجھا جاتا تھا، اور جو اگلے پیٹ سے ہوں گے لڑکا لڑکی وہ ان کے کزن شمار ہوتے تھے، وہ بہن بھائی شمار نہیں ہوتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے نسل بڑھانے کے لیے قانون بنایا تھا. اس کے بعد جب چچا ماموں پیدا ہو گئے اور وہ کزن وجود میں آ گئے تو پھر جڑواں بہن بھائی کا سسٹم ختم کر دیا گیا. پھر ایک ماں اور ایک باپ سے یا ایک باپ سے یا صرف ایک ماں سے بھی جو بچے پیدا ہوں گے وہ سب کو کیا سمجھا جاتا تھا؟ بھائی بہن. تو ابتدا میں ایسا تھا کہ جڑواں بہن بھائی تو بھائی بہن ہوتے تھے اور اگلے پیٹ سے جو ہوں گے وہ بھائی بہن نہیں ہوتے تھے.